یہ کبوتر آپ نے خود رکھے ہوئے ہیں یا ادھر خود آ جاتے ہیں؟ یہ خود ہی آ جاتے ہیں، اور پہلے ایک تھا، اب اس کے ساتھ دوسری بھی وہ اس کے ساتھ آ گئی ہے، تو وہ بھی اس کو لے آیا ساتھ. تو کون کہتا ہے کہ آپ وقت نہیں نکالتے گھر کے لیے؟ جو اگر آپ یہ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ کبوتری کو بھی لے آیا ہے. ایک چیز مجھے یہاں پتا ہے کتنے جانور ہیں، تیتر کتنے ہیں، یہاں کون سے جانور مثلا ایک ایک چیز کا مجھے پتا ہے. کیونکہ جو آپ نے کہا نا ریلیکس کرتا ہوں، یہاں گھر میں آ کے کرتا ہوں. سارا وقت تو پبلک لائف ہوتی ہے، یہاں آ کے پھر میں ٹوٹلی اکیلا. Who's your confidant? میرے ہیں پرانے 40 سال پرانے کوئی 4 دوست ہیں. ایک انگریز ہے، وہ میرا انگلینڈ میں بڑا 30 سال پرانا دوست. 6 دوست میں کہوں گا جو میرے کانفیڈنٹس ہیں. Have you been let down by anybody? نہیں. تو ہمیشہ لوگوں کی ریڈنگ بھی آپ نے درستی کی ہے؟ نہیں، یہ نہیں بات. یہ ہے کہ میں لوگوں سے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا. یعنی آپ کبھی دوستی کو آزمائے نہ. میں کبھی آزماتا نہیں ہوں دوستی کو. یعنی اگر میں آزمائش میں اکیلا ڈیل کرتا ہوں. میں چاہتا ہی نہیں ہوں کہ اپنے کسی دوست کو آزماؤں تاکہ میں لیٹ ڈاؤن ہوں. نہیں، مگر یہ تو کہا جاتا ہے کہ آپ کو غصہ بڑی جلدی چڑھ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں آپ آزماتے نہیں ہیں، مگر ایکسپیکٹیشنز تو ہوتی ہیں. نہیں، اس کا تو تعلق نہیں ہے. دیکھیں، غصہ اور چیز ہے. یعنی آپ کے اوپر جب برا وقت آتا ہے، میں کبھی بھی اپنے برے وقت پہ کسی کے پاس نہیں جاتا مدد کے لیے. خود ڈیل کرتا ہوں. کیونکہ اگر آپ میں لیٹ ڈاؤن ہوں گے نا کہ آپ جب کسی کو آزمائیں. میں کبھی کسی دوستی کو نہیں آزماتا. So what's Imran Khan's one guilty pleasure? And pretend the cameras are not rolling, be honest. میرے اگر گلٹی پلیجر ہے وہ آپ کا خیال ہے کہ میں کیمرے کے سامنے بتاؤں گا؟ I was hoping. پھر بھی کیا گلٹی اچھا کوشر گلٹی پلیجر جو آپ بتا سکے کیمرے کے سامنے؟ اصل میں آپ اگر کہنا اگر میرا بڑا مشکل دن گزرا ہو تو یہاں گھر پہ آ کے اکیلے یہ میرا یعنی چھوٹی چیزیں پلیجر دیتی ہیں. یہ میرا بہت بڑا پلیجر ہے. اور میرا ایکچولی بڑا جو مجھے شوق ہے وہ ہے ٹریکنگ کا. کس کا؟ ٹریکنگ کا. ماؤنٹین کلائمبنگ اینڈ ٹریکنگ اینڈ آل. ٹریکنگ مینس کہ وہ، اور ہمارا ناردرن ایریاز جو ہے سب سے دنیا کی بہترین ٹریکنگ ہے وہاں. اچھا. سو آپ کو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں ابھی بھی بڑا مزہ آتا ہے، کیمپنگ اینڈ آل. اینڈ اس کے لیے ٹائم ملتا نہیں ہے. میں گیا نہیں ہوں کافی دیر سے. اچھا. ڈو یو لائک بینگ الون؟ would I call you جب آپ کا وقت ہوتا ہے کہ آپ سوشل ہیں یا are you an introvert؟ میں کیا کہوں اس کا. انٹروورٹ خیر میں شروع سے تھا، شائع بھی تھا. کبھی مجھے کچھ شروع میں کہتا کہ جلسوں کے سامنے تقریر کرنی ہے تو میں خوف سے مر جاتا. کیونکہ میں جب شروع میں کیپٹن بنا تھا میں ٹیم کے 11 لڑکوں کے سامنے نہیں تقریر کر سکتا تھا. اتنا مجھے تو آئی گیس آپ کے مقصد آپ کو بدلتے جاتے ہیں. تو شائع ہوں. اکیلا پن مجھے بڑا انوائنڈ کرتا ہوں اکیلے. زندگی میں کبھی کرائسس ہو، جتنا بڑا کرائسس ہو اتنا ہی اکیلا ہو جاتا ہوں. لوگوں کے ساتھ نہیں شیئر کرتا، اکیلا کرائسس سے ڈیل کرتا ہوں. اچھا. سو یو تھنک کہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی بہت آئی ہے. گروم کس نے کیا آپ کو؟ کسی ایکسپیرئنس نے گروم کیا. مار کھا کے سیکھا ہوں. کون سی مار کھائی ہے آپ نے؟ ہر چیز کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، خود کہہ رہے ہیں سونا بن جاتا ہے. یہ 15-16 سال سب سے مشکل پالیٹکس کی ہے. لوگ مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے لوگ. شرم آتی تھی؟ نہیں. گھر والے کہتے تھے کہ کدھر لگ گئے عمران؟ لیکن جب تک میں یہاں پہنچا تھا تب تک میں پہلے کافی ایک بڑے زندگی کی سٹرگل سے نکل چکا تھا. تو میرے لیے یہ سٹرگل کرنا پھر مشکل نہیں تھا. وہ کہتے ہیں مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی. وہ سٹیج آ چکی تھی تو لوگ ہنستے تھے. لیکن میں جب شروع میں کرکٹ کھیلی تب لوگ ہنستے تھے. ٹیم سے نکالا گیا مذاق اڑاتا تھا. پھر اسی طرح ہاسپٹل بنانے لگا تب لوگ مذاق اڑاتے تھے. تو لوگ اس طرح آپ کو جب میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں اس سے آزاد ہو چکا تھا. لوگ کہتے ہیں یہ آپ کی نائیوٹی ہے، آپ کا لیک آف ایکسپیرینس ہے، یا آپ کا بچپنا ہے. لوگ کہیں گے یہ تو وقت ثابت کرے گا. ابھی تو ہارا نہیں نا. ابھی تو یعنی کہ میچ نہیں ختم ہوا. تو وہ تو جب ختم ہوگا لوگ ریئلائز کریں گے کہ میں ٹھیک تھا یا نہیں تھا. لاسٹ ٹائم کون رہنمائی کرتا ہے؟ لاسٹ ٹائم 2.5 لاکھ لوگ نکلے تھے کسی جلسے میں جو لاہور میں نکلے تھے. 2.5 لاکھ کراچی میں. ابھی پنڈی میں جلسہ ہوا ہے. تاریخ میں کبھی اتنے لوگ اندر ہی نہیں گھس سکے. ہزاروں لوگ چلے گئے.
تو اتنے بڑے سن لیں، اتنے بڑے جب لوگ نکلے تھے تو تب تبدیلی آ گئی تھی. ذوالفقار علی بھٹو انقلاب لے آیا تھا. ان نون لوگوں نے بڑے بڑے پولیٹیکل ہاؤسز کو گرا دیا تھا. انقلاب تو آ گیا تھا. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا انقلاب آ رہا ہے. پاکستان میں انقلاب آ گیا. آپ یہ الیکشن میں دیکھیں گے، میری بھی بات مان لیں، انشاءاللہ آپ مجھے انٹرویو کریں گی بعد میں. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا بڑا چینج نہیں آئے گا جو اس الیکشن میں آئے گا. اور وہ اس لیے لوگ فیصلہ کر بیٹھے ہیں. آپ کو اگر آپ کو مجھے نظر آ رہا ہے، میں پریڈکٹ کیا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ریکارڈ کراؤڈ آئے گا، کیونکہ میں تو دیکھ رہا تھا لوگ چینج ہو گئے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے الیکشن میں بہت یہ سارا سٹیٹس کو، یعنی پرانے پولیٹیکل ہاؤسز سب اڑ جائیں گے. سٹیٹس کو کے اندر تو جناب آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی آتی ہے جو اصل کرتا دھرتا پاور کا رہا ہے، وہ چیلنج کرتے ہوئے. اور میں آپ کو آئی ایس آئی کا تانا نہیں دے رہی، ہمارے بھی کان پک گئے ہیں سوال سن سن کے. سو آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو آنسر کہ نہیں آئی ایس آئی سے میرا کچھ نہیں ہے. لیکن ہمیشہ یہ پوچھیں کہ پہلے ایک بڑے اپنے آپ کو بڑا ایکسپیرینس سیاستدان سمجھتا ہے، اس نے کہا جنرل پاشا اب گیا ہے تو سونامی ختم ہو جائے گی. کوئٹہ میں ریکارڈ جلسہ ہوا، پنڈی میں ریکارڈ جلسہ ہوا. اس کے اوپر آپ کو پتا ہے آپ پہ تنقید کیا ہو رہی ہے بلوچستان پہ، کہ آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان معاملات ہاتھ میں لیں، یہ کہنے سے کیوں ڈر رہے ہیں کہ ابھی کس کے ہاتھ میں معاملات ہیں وہ تو چھوڑے پہلے. میں نے اوپنلی کہا کہ ایف سی سپریم کورٹ کہہ رہا ہے، میں نے وہاں کہا کہ فوج کے ہاتھ میں حالات ہیں، لیکن یہ ذمہ دار کون ہے؟ یہ ہیں. آپ بی ایل ایف کے لیڈر سے بھی ملے، آپ جی بولیے. اگر مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ یہاں بیٹھے ہیں، محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جگہ جمہوریت سب سے از دا بیسٹ ریونج، تو پھر کیوں نہیں ذمہ داری لیتے؟ ان کی ذمہ داری ہے بلوچستان. آپ کو لگتا ہے کہ فوج کو اب بیک ڈاؤن کر دینا چاہیے بلوچستان سے؟ فوج کیوں ہے وہاں؟ کیونکہ ایک پورا خلا ہے پوری، کیونکہ پولیٹیشین ان کو تو سیروں سے نہیں ٹائم مل رہا. تو آپ آ جائیں گے تو سارے بھاگ جائیں گے پیچھے، وہ انقلاب پورا ہو جائے گا. اگر تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی، یہ میں کبھی آپ کے سامنے ایکسکیوز نہیں کروں گا جی میں بے بس ہوں کہ جی فوج نہیں کچھ کرنے دے رہی. یہ تو کوئی بہانہ نہیں ہے. اگر فوج نہیں کرنے جا رہی، میں انکمپیٹنٹ ہوں، اس کا مطلب میں ڈیزرو ہی نہیں کرتا پرائم منسٹر بنے. اگر میرا کوئی راستہ روکے گا میں کچھ نہیں کر سکتا، میں عوام کے پاس واپس جاؤں گا. میں پھر سے کہتا ہوں ترکی کے اندر فوج نے وہی کنٹرول تھا جو پاکستان میں تھا. مگر ایک پرائم منسٹر، ایک وزیر اعظم نے آیا، پورا سسٹم اور کیسے بدلا جب اس کا راستہ روکا وہ عوام کے پاس کیا. یہ کیسے ہیں کہ دونوں پہلے ایک وقت پہ نواز شریف کو خوف ہوا، وہ شہباز شریف بھاگا گیا، جو بروس رائڈل اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ہمیں واشنگٹن میں آگے کہتا ہماری مدد کرو فوج سے. پھر ادھر سے یہ حسین حقانی، میمو گیٹس کہ یہ کہہ رہے فوج سے پاک ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے آپ اخلاقی طور پہ مضبوط ہو کہ آپ کھڑے ہو سکیں. اگر آپ سیاست میں آئے ہیں نظریے کے لیے، آپ اس نظریے کے لیے سٹینڈ لیں گے. اگر آپ سیاست میں آئے، اگر آپ سیاست میں اپنے ذاتی مفادات کے لیے آئے ہیں، آپ سب سے کمپرومائز کریں. ذاتی سوال ہے، تلخ سوال ہے، اور آپ کا بالکل حق بنتا ہے کہ آپ اس کا جواب نہ دیجیے. مگر میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے، اخلاقیات کی بات آپ کرتے ہیں. A lot of people say کہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے. You have no right to say anything. Given Sita White, given those کس چیز کے اوپر؟ Given the fact that لوگ کہتے ہیں you have an illegitimate child, you have a baby daughter, given the fact that you married a Jewish girl, they say that you live a certain kind of چلیے you live a certain kind of a lifestyle. یہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر خان کس طرح بات کر سکتا ہے اخلاقیات کی، اسلام کی باتیں کس طرح کرتا ہے؟ دیکھو، اسلام ایک چیز کہتا ہے، اپنے اور دوسروں کے گناہوں پہ پردہ ڈالو. یہ کیوں کہتا ہے؟ میں آج اپنا اناؤنس کر سکتا ہوں میری جتنی زندگی کمزوری ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ معاشرے کو میں تباہ کروں گا. اس لیے ہمارا دین کہتا ہے پردہ ڈالو. یہ ہپوکریسی نہیں ہے. یہ آپ اگر میری کوئی کمزوری ہے، ضروری نہیں کہ میں سارے اگر بچے نوجوان مجھے فالو کریں میں سب کو کہوں آپ بھی یہ کریں. ایبسولوٹلی. میں اپنی کمزوریاں دور کروں. میں نماز میں 5 وقت یہی پڑھتا ہوں نا، اللہ سیدھے راستے پہ لگا. اس کا مطلب کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، میں انسان ہوں، اللہ نے بنایا. اور انسان کوشش کرتا ہے، اپنے نفس سے سارا وقت لڑتا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرتا ہے. کانسٹنٹ ریفارمیشن آف کیریکٹر ہے نماز. ایک بزرگ بھی پڑھتا ہے، ایک ایماندار شریف آدمی بھی نماز پڑھتا ہے، ایک لٹیرا بھی پڑھتا ہے، ایک بچہ بھی پڑھتا ہے. سارا وقت کانسٹنٹلی اللہ سیدھے راستے پہ لگا. اس کا مطلب کہ ہماری جو کمزوری ہیں ہم کو اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ طاقت دے. لیکن ہماری ذاتی کمزوریوں کی وجہ سے پاکستان تباہ نہیں ہو رہا. یہ جو ہم ملک کو جو لوگ پیسے جو لوٹ رہے ہیں اس ملک کو، جو ذاتی مفادات کے لیے ملک کو بیچ رہے ہیں، جو میر جعفر اور میر صادق ہیں، وہ تباہ کر رہے ہیں اس ملک کو. اس لیے جب آپ ایکسپوز کرتے ہیں، میں نے کبھی کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر نہیں بات کی. وہ سوچتا کیا ہے، اس کی پسند کیا ہے،
وہ کتابیں کون سی پڑھتا ہے؟